جناب عبدالعزیز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کے حوالے سے آپ نے ترمذی شریف کی حدیث کا ایک ترجمہ پیش کیا ہے اور اس کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ اس کی تشریح فرما دیجئے، نیز مسلمان اور مومن کا فرق بھی واضح کر دیجئے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ جس حدیث شریف کے متعلق آپ نے سوال کیا وہ ترمذی شریف میں اس طرح مذکور ہے: ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق۔ هذا حدیث حسن غریب۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ فرمایا، ایسی مصیبت آ جائے کہ اس کو برداشت کرنے کی قوت نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہرگز ایسے کام میں نہ پڑے کہ جہاں اس کو مصیبت میں پڑ جانا ہو۔ بہت سے ایسے کام مسلمان کرتا ہے کہ اس میں اس کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا کوئی حکومت کا قانون ہے، اس کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، جیسے جو ہے کاروبار کچھ ایسا ہوتا ہے، یا اسمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا سامان کہ جس پر ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے بہت سے ایسے کام ہیں۔ تو اس میں کچھ دھوکہ کے طور پر وہ کرے، تو اب وہ کام کرے گا تو اس میں پکڑا جائے گا، اور جب پکڑا جائے گا تو پھر اس کو 3 راستوں میں سے کوئی راستہ اپنانا پڑے گا، اور جو 3 کی تینوں حرام ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ یا تو وہ جھوٹ بولے گا، یا رشوت دے گا، یا جیل جانا پڑے گا۔ جھوٹ تو تمام ادیان میں حرام ہے، اور قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی مذمت وارد ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں اس کی سخت مذمت و برائی بیان کی گئی ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح اور سنن دارمی وغیرہ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں 2 رخا یعنی جھوٹا ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی۔ اور بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور و گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف ہی میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت سے گناہ کا ذکر فرمایا، تو اس میں یوں بھی فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، تو اس میں ارشاد فرمایا، قال قول الزور، یعنی جو ہے کیا میں تم کو اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے بڑے گناہوں کو نہ بتا دوں؟ تو اس میں ایک جھوٹ بولنا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح رشوت کے متعلق بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رشوت کیا ہوتی ہے؟ رشوت یہ
یہ ہے کہ جو حاکم وغیرہ کو حق کو باطل یا باطل کو حق قرار دینے کے لیے دیا جائے، اور اس کی مذمت میں قرآن و حدیث میں بڑی سخت بیان ہوا۔ صحیح حدیث میں آیا کہ الراشی والمرتشی فی النار، جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اور المعجم الصغیر میں بیان فرمایا ہے، یعنی رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل اور ابو داود اور ابن ماجہ اور امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی، اور ابن ماجہ میں ایک حدیث میں اس طرح بھی وارد آیا کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، یعنی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے اور اس کے دلال پر لعنت فرمائی۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ گرفتار ہو کر جیل جائے گا، تو اس صورت میں مومن کی بے عزتی اور ہتک ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو اپنی عزت و کرامت کا پاس اور لحاظ رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خاتم المحققین عمدۃ المدققین مفتی بغداد حضرت علامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا وہ شخص ہے جو کوئی گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ حضرت برا ابن عازب نے فرمایا اگر اس کا مفہوم یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی میری مغفرت نہ فرمائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن کو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مومن کی ہتک ہوتی ہو یا مومن کو کی بے عزتی وغیرہ ہوتی ہو۔ اور آپ نے اسلام اور ایمان کا جو فرق پوچھا ہے اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ ایمان کے لغوی معنی مطمئن ہونا کے ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس مسجد حرام میں آئے امان میں ہو۔ اور ایمان کے شرعی معنی امام اعظم اور تمام فقہا کے نزدیک اقرار باللسان اور معرفت بالقلب کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایمان کے حقیقی معنی تصدیق کے ہیں، اور اسلام کے لغوی معنی اطاعت اور اذعان یعنی تسلیم کرنا، اقرار کرنا اور سر تسلیم خم کر دینا کے ہیں۔ اور اسلام کے شرعی معنی اللہ و رسول کو مان کر ان کی اطاعت کرنا اور تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنا اور تمام منہیات و ممنوعات کو چھوڑ دینا کے ہیں۔ اور دین بھی یہی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ چیز ہے، مگر دین، ایمان اور اسلام تینوں ہم معنی ہیں۔ جیسا کہ وفد عبد قیس کو ایمان کی تشریح میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔
البتہ کبھی کبھار اپنے حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث جو جبرائیل امین علیہ السلام سے سوالات والی ہے، یعنی جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس ایمان اور اسلام کا الگ الگ سوال کیا حضرت جبرائیل امین نے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کا جواب بھی الگ الگ عنایت فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا معنی وہ تصدیق جو اسلام کے معنی اقرار کے مقارن ہو، اور اسلام کے معنی وہ اقرار جو تصدیق کے مقارن ہو۔ لہذا جب اقرار تصدیق کے مطابق ہو تو اس اقرار کو اسلام کہیں گے، اور اسی طرح تصدیق جب اقرار کے مطابق ہو تو اس تصدیق کو ایمان کہیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔